والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من الرواية وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأكوان والكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان حامی بے کساں سید سربراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کی فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے رد سلو کلیت۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنے بھی عقیدے کو اور جہاں تک ہمارا حلقہ احباب ہے رب ذوالجلال ہمیں ان کے عقائد کے تحفظ کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس فتنہ سلو کلیت سے رب ذوالجلال ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ موضوع بڑا اہم فکری اور اعتقادی موضوع ہے۔ نہایت توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت کیجیے گا۔ بہت سے
ابہام اور اشکالات انشاءاللہ اس موضوع کو سننے کے بعد دور ہوں گے۔ سلوک النیت، اس موضوع کو سماعت کرنے سے پہلے اس کا معنی اور مفہوم اس لفظ کا یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ سلوک النیت کا عام سادہ سا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنا نظریہ یہ بنائے کہ جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، یہ سارے ہی ٹھیک ہیں، ان میں سے کسی کو بھی غلط نہ کہو، کسی کی یہاں تک کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو، غلط کو غلط نہ کہو، حق اور باطل کے درمیان کوئی فرق بیان نہ کرو، بس اپنے عقیدے کی بات کرو، کسی کے عقیدے کے بارے میں یہ نہ کہو کہ فلاں کا نظریہ اور عقیدہ یہ غلط ہے، یہ قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے۔ سب کو حق سمجھنا، سب کو ٹھیک سمجھنا کہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ سارے ہی ٹھیک ہیں، تو یہ سلوک النیت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات کا انکار ہے اگر کوئی بندہ سلوک النیت کا قائل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کا منکر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ متعدد کتب احادیث میں یہ فرمان موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 73 فرقے میری امت کے بن جائیں گے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کلہم فی النار الا واحدہ، فرمایا وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اب حضور تو فرمائیں کہ 73 میں صرف ایک حق پہ ہے، بقیہ سارے باطل ہیں، اور سلوک النیت کا قائل کہے کہ کسی کو غلط نہ کہو، سارے ہی حق پر ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کا وہ منکر ہے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے ہی بغاوت نہیں کر رہا، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات سے وہ بغاوت کر رہا ہے، بلکہ سلوک النیت یہ اتنا بڑا حملہ ہے کہ دین کی ایک جہت پہ نہیں بلکہ یہ حملہ پورے کے پورے دین پر ہے، کہ جب حق اور باطل کے درمیان فرق ہی ختم ہو جائے تو پھر ایک وہ بندہ جو آج دار اسلام کے اندر داخل ہوا اسے کس طرح پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اسے تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کس طرح سمجھا سکتے ہو کہ حضور تو فرمائیں کہ 73 میں 72 جہنم میں جانے ہیں، ایک جنت میں جانا ہے، اور آج وہ مولوی جو تقریر یہ کرے کہ کسی کو غلط نہ کہو، وہ پیر جو اپنے مریدوں کو درس یہ دے کہ کسی کو غلط نہ کہو، تو وہ کس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ وہ بغاوت کر رہا ہے۔ سلوک النیت یہ ایسا مرض ہے کہ جس سے اپنے عقیدے کی پختگی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جس سے بڑے بڑے پختہ لوگ کہ جو کل اپنے عقائد کے تحفظ میں بباغِ دہل بولتے تھے، تقریریں کرتے تھے، جب سلوک النیت کی بیماری لگتی ہے تو وہ لوگ اتنے بزدل بن جاتے ہیں کہ ایک عام سے بندے
کہ اگر وہ مسلک پہ حملہ کرے تو اس کا جواب دینا بھی ان کے لیے بڑا مشکل بن جاتا ہے۔ اصول و کلیت کی بیماری بندے کو کمزور کرتی ہے اور بندے کو بزدل بناتی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کے ذہن نشین رہے کہ یہ بیماری اصول و کلیت والی یہ صرف اہل سنت کے لحاظ سے ہے، دیگر مسالک کے لحاظ سے تو یہ بیماری نہیں، بلکہ ان کا تو یہ خاصہ ہے، ان کا تو یہ طریقہ ہے کہ ہر بندے کے پاس جا کے بیٹھو، جو بھی تمہارے جال میں پھنستا ہے اسے اپنے جال میں پھنساؤ۔ یہ نہیں کہ یہ قادیانی ہے، یہ رافضی ہے، یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے۔ ان کا تو یہ خاصہ ہے، ان کے مسلک کی تو یہ تبلیغ ہے کہ جہاں چاہو جا کے بیٹھو۔ ان کے ہاں تو اصول و کلیت بیماری ہی نہیں، وہ تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اصول و کلیت کی بیماری صرف اہل سنت کے لحاظ سے ہے، ہمارے لحاظ سے ہم اس کو بیماری سمجھتے ہیں، اس لیے کہ گھی کا خاصہ ہے کہ گھی خالص ہو، وہ نہ خالص نہ ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ دودھ کا خاصہ یہ ہے کہ دودھ خالص ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ لیکن جو وہی نجاست کو کیا خطرہ کہ نجاست میں مزید نجاست ملے، اسے تو کوئی خطرہ نہیں۔ ایک گندی نالی جو نجاست سے بری ہوئی ہو، اس میں نجاست کی چھینٹیں گریں تو نالی کو کیا پرواہ، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو پہلے ہی گند سے بری ہوئی ہے۔ لیکن دودھ میں اگر ایک چھینٹ بھی پڑ جائے تو خطرہ تو دودھ کو ہے، خطرہ تو گھی کو ہے جو پہلے پاک ہے، اسے خطرہ ہے نجاست سے کہ کہیں نجاست کی ایک چھینٹ بھی میرے اندر شامل ہو کہ مجھے نجس نہ کر دے، اور جو پہلے ہی گند سے بھرا ہوا ہو اسے نجاست کی چھینٹوں سے کیا خطرہ۔ تو اس وجہ سے یہ بیماری اصول و کلیت والی اہل سنت کے لحاظ سے ہے، بقیہ مسالک تو اسے وہ بیماری نہیں سمجھتے، لہذا جن کے نزدیک بیماری ہے علاج بھی انہوں نے بتانا ہے، اور جو اسے بیماری سمجھے ہی نہ، جن کے ہاں یہ بیماری نہیں بلکہ یہ ان کے ہاں تندرستی کی علامت ہو، تو وہ علاج کیا بتائیں گے، وہ ایسی تقریریں بھی نہیں کریں گے۔ آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرے مسالک والے تو اپنے لوگوں کو نہیں روکتے، ان کے مولوی تو یہ تقریر نہیں کرتے کہ تم نے فلاں مسجد میں نہیں جانا، فلاں بندے کی تقریر تم نے نہیں سننی۔ یہ اہل سنت کے جو غیور علماء ہیں، فکر رضا والے، وہی کیوں روکتے ہیں کہ تم نے فلاں خارجی کی تقریر نہیں سننی، تم نے رافضی کی تقریر نہیں سننی؟ تو سنی ہی اپنے عوام پہ پابندیاں کیوں لگاتے ہیں؟ دوسرے مسالک میں تو یہ پابندیاں ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں جہاں چاہو بیٹھو، جس کی چاہو تقریر سنو۔ ان کے ہاں تو یہ پابندی نہیں، اور تم اپنے عوام پہ پابندیاں لگاتے ہو۔ کیا سنی اتنے ہی کمزور ہیں، ان کے عقائد و نظریات اتنے ہی کمزور ہیں کہ وہ کسی خارجی کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو وہ خارجی بن جائیں گے، کسی رافضی کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو اپنے عقائد سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے؟ کیا ان کے عقائد اتنے کمزور ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، نہ سنی کا عقیدہ کمزور، نہ سنی کا ایمان کمزور، نہ سنی کے دلائل کمزور۔ سبب یہ ہے کہ دودھ کا خاصہ یہ ہے کہ اسے نجاست سے بچایا جائے۔ نجاست کو نجاست سے نہیں بچایا جاتا، پاک چیز کو نجاست سے بچایا جاتا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ یہ وہ پاک چیز ہے جسے خارجیت کے گند سے بھی بچانا ہے، رافضیت کے گند سے بھی بچانا ہے۔ جو پہلے سے نجاست ہو، خارجیت ہو، اس میں رافضیت کی نجاست ملے، انہیں کوئی پرواہ نہیں، اور جو خارجیت کی ہے اس میں رافضیت کی
مل جائے انہیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن جن کو اللہ نے پاک اور ستھرا عقیدہ دیا ہے خطرہ ان کو ہے کہ کہیں ان میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ آ جائے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے دودھ کا خاصا بیان کرتے ہوئے اور تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ فرماتے ہیں جانوروں میں تمہارے لیے بڑی عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، اللہ فرماتا ہے ہم ان کے پیٹوں سے تمہیں لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے پیٹوں سے تمہیں دودھ پلاتے ہیں۔ کس طرح؟ فرمایا ایک طرف نجاست ہے گوبر کی اور ایک طرف نجاست ہے خون کی، اللہ فرماتے ہیں ان کے بیچ سے تمہیں ہم پاک اور خالص دودھ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو غور کرو کہ دودھ آ کہاں سے رہا ہے، گوبر بھی ساتھ ہے پھر ایک طرف خون ہے، دونوں نجاستوں کے بیچ سے اللہ پاک دودھ بندوں کو دیتا ہے، نہ اس میں گوبر کو ملنے دیتا ہے نہ خون ملنے دیتا ہے، پاک ملاوٹ سے گوبر کی اور خون کی ملاوٹ سے پاک دودھ جب بندے کو ملتا ہے۔ جب جانور کے بدن میں اللہ نے ملاوٹ نہیں ہونے دی تو دودھ کا خاصہ ہے کہ یہ جانور کے پیٹ سے جب باہر نکلا ہے تو باہر آگے بھی اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے جب مسلک حق اہل سنت جس میں نہ خارجیت ہے نہ رافضیت ہے یہ پاک مسلک دیا ہے تو اس کا یہ تقاضا ہے اسے پاک رکھا جائے، اس میں نہ خارجیت کی نجاست ملے نہ رافضیت کی نجاست ملے۔ یہ خاصہ دودھ کا ہے، اس کے لیے اہتمام کیا جائے، نجاست کے لیے یہ اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کا کہ وہ تو اپنے لوگوں کو نہیں روکتے، وہ تو پابندیاں نہیں لگاتے، تم کیوں لگاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں نجاست کو، نجاست سے کیا خطرہ؟ یہ پاک چیز کو خطرہ ہے کہ کہیں اس میں خارجیت اور رافضیت کی نجاست شامل نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کرو، یہ نہ کہو کہ سارے ہی حق پہ ہیں، یہ نہ کہو کہ کسی کو غلط نہ کہو، غلط کو غلط کہنا یہ قول سدید ہے، حق کو حق کہنا یہ قول سدید ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے بھی ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، حق بات کہو۔ حق یہ ہے کہ باطل کو باطل کہا جائے اور حق کو حق کہا جائے۔ سنو کلیت ابتداءً اس کی دو قسمیں ہیں، ایک سلو کلیت عملی ہے، عمل کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تقریر تو یہ کرے کہ فلاں رافضی ہے، خارجی ہے، عوام کو درس تو یہ دے کہ ان سے ملنا یہ درست نہیں، ایمان کو خطرہ ہے، عقیدے کو خطرہ ہے، تقریریں یہ ہوں، اور اس کا اپنا عمل یہ ہو کہ جب ملے نہ پرواہ اس کی کرے کہ میں رافضی سے مل رہا ہوں، نہ پرواہ اس کی کرے کہ میں خارجی سے مل رہا ہوں، اس کے تعلقات رافضیوں سے بھی ہوں خارجیوں سے بھی ہوں، بلکہ وہ خارجی عوام نہیں، وہ خارجی جو خارجیوں کا سرغنہ ہو اس تک ملاقاتوں کا سلسلہ ہو، اور تقریریں یہ ہوں کہ ان سے بچنا چاہیے، ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، ان سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، اور اپنا عمل یہ ہو کہ رافضیوں سے بھی ملاقاتیں ہوں خارجیوں سے بھی ہوں۔ یہ ہے صلح کلی عملی، اور ایک ہے صلح کلی قولی کہ عملاً تو ملتا ہی ہو اور ساتھ تقریریں بھی اس کے حق میں کرتا ہو۔ غامدی جیسے اور ذاکر نائک جیسے اس قسم کے اور مرزا جہلی جیسے لوگ قول بھی ان کا یہ ہو کہ سلو کلی کہ کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، فلاں بھی حق پہ ہے فلاں بھی حق پہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم تو فسادی نہیں معاذ اللہ، یعنی جو بتائیں کہ رافضی باطل ہے خارجی
یہ باطل ہے، ان سے بچو. اور وہ کہیں کہ یہ جو بندہ یہ تقریر کرے یہ بندہ فسادی ہے، جو امت میں فساد پیدا کر رہا ہے، ایسوں سے بچنا چاہیے. اور اپنے آپ کو کہے کہ میں تو بڑا اعتدال پسند ہوں، میں تو کسی کو غلط نہیں کہتا، میں تو کسی کے خلاف بات نہیں کرتا. تو یہ سلو کلیت قولی ہے کہ قول کے لحاظ سے بھی وہ سلو کلی کا قائل ہو اور اس کے حق میں تقریریں کرتا ہو. یہ دونوں خطرناک ہیں مسلک کے لیے، چاہے وہ سلو کلیت عملی ہو چاہے وہ سلو کلیت قولی ہو، دونوں مسلک کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کا کس طرح وہ لوگ انکار کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کئیوں کو سلو کلیت کا معنی اور مفہوم صحیح طریقے سے سمجھ میں نہ آیا ہو. میں ایک مثال دے کے، سادہ سی مثال دے کے آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں کہ سلو کلیت کا قائل کتنی بڑی غلطی پہ ہے. مثال کے طور پہ، یعنی مسلک کے لحاظ سے نہیں، عام عرفی لحاظ سے مثال دیتا ہوں، عقائد کے لحاظ سے نہیں، خارجی لحاظ سے. ایک بندہ یہ کہے کہ زمین نیچے ہے اور آسمان اوپر ہے. اب اس بندے کے قول کے ساتھ کئی لوگ مل گئے اور ملتے ملتے ایک فرقہ بن گیا، ایک گروہ بن گیا جو کہتے ہیں کہ زمین نیچے ہے اور آسمان اوپر ہے. ان کے مقابلے میں کسی بندے نے یہ کہا کہ نہیں، زمین اوپر ہے اور آسمان نیچے ہے. اب جس وقت اس نے یہ قول کیا، اس کے ساتھ بھی کئی لوگ شامل ہو گئے اور دیکھتے دیکھتے یہ بھی ایک فرقہ بن گیا. اب ایک فرقے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ زمین نیچے آسمان اوپر، اور دوسرے کہتے ہیں نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ زمین جو ہے یہ اوپر ہے، آسمان نیچے ہے. تو ایک بندہ کہ جو حق کی تلاش میں تھا کہ مجھے حق کا پتہ چلے، ان دونوں میں سے حق پہ کون ہے، تو وہ کسی بندے کے پاس گیا. اب وہ بندہ ایسا ہے کہ جو سلو کلی کا قائل ہے، وہ پیر ایسا ہے جو کسی کو غلط نہیں کہتا. اب اس کا جواب کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ زمین نیچے ہے آسمان اوپر ہے، وہ حق پر ہے، اور جو یہ کہتے ہیں زمین اوپر اور آسمان نیچے، غلط وہ بھی نہیں ہے. حق پہ وہ ہے جو کہیں زمین نیچے آسمان اوپر، اور جو کہیں زمین اوپر آسمان نیچے. میں انہیں بھی غلط نہیں کہتا، غلط وہ بھی نہیں ہے. اور کچھ آگے سے یہ کہہ دیں گے کہ بھئی نو کومنٹ، میں تو اس پہ کوئی جواب ہی نہیں دوں گا. اگر جواب دے دیا تو یہ تو اختلافی تقریر بن جائے گی کہ میں کہوں فلاں غلط ہے فلاں حق پہ ہے. تو یہ تو تقریر ایک کے حق میں ہوگی، ایک کے خلاف ہوگی. جس کے حق میں دے دوں گا وہ تو ہاتھ چومے گا، جس کے خلاف کر دی اس فرقے کے لوگ تو مجھے گالیاں دیں گے. وہ صرف اپنی روٹی بچانے کے لیے کہ کہیں ادھر سے روٹی بند نہ ہو جائے، اگر تقریر ان کے خلاف کر دی تو وہ لوگ تو مجھے پھر اپنی محفلوں میں نہیں بلائیں گے. پھر تو ان کے لحاظ سے تو میری تقریریں بند ہیں، ان کی طرف سے تو ہاتھ پہ نہیں چومے جائیں گے، وہ تو میرے خلاف ہو جائیں گے. وہ کہتا نہیں، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں دیتا. لیکن حق پہ وہی ہے جو ببانگے دوہل یہ کہے یقیناً اللہ نے زمین کو نیچے بنایا، اس کو بندے کے لیے بچھونا بنایا، فرش بنایا، اور آسمان کو اللہ نے بندوں کے لیے چھت بنایا. چھت اوپر ہوتی ہے، فرش نیچے ہوتا ہے. یہ ہے حق والے. اور جو یہ کہیں کہ آسمان نیچے ہے زمین اوپر ہے، یقیناً یہ غلط کہہ رہے ہیں. جو ببانگے توہم یہ کہتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ بندہ باطل کو باطل کہہ رہا ہے، حق کو حق کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. سلو کلی والا تو یہ کہتا ہے کہ میں تو کسی کو بھی غلط نہیں کہتا. تو یہ ہے سلو کلیت کا مرض کہ جو اتنی بڑی غلطی کرے. یہ تو میں نے صرف ایک مثال دی ہے، لیکن جن سے ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے، وہ خارجی ہو، مرافضی ہو، ان سے تو یہ زمین اور آسمان والے اختلاف سے بھی بڑا اختلاف ہے. زمین اور اختلاف کا یعنی یہ والا اختلاف تو معمولی ہے، عقیدے کا اختلاف تو اس سے کہیں بڑا اختلاف ہے.
اب یہ عقیدے کے اختلافی مسئلہ اگر کوئی کسی سے جا کے پوچھے تو وہ اس لحاظ سے اگر کہے کہ حق یہ بھی ہے اور حق یہ بھی ہے تو گویا کہ وہ اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے کہ وہ زمین کو اوپر اور آسمان کو نیچے کر رہا ہے. اتنی بڑی یہ مرض ہے اور اتنی بڑی یہ دین اسلام کے ساتھ غداری ہے. آج اگر کسی سے یہ کہا جا کہ فلاں خارجی ہیں فلاں رافضی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا, ان کے پاس جا کے نہ بیٹھنا, اور اگر کوئی بیٹھا ہے تو یہ کہا جائے کہ تم نے یہ غلطی کی, توبہ کرو, اس سے رجوع کرو, اس کا غلطی تسلیم کرو, تو آگے سے جواب ملتا ہے وہ خود نہ دے تو اس کے ماننے والے دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی لیڈر یہ غلطی کر دے تو ماننے والے نیچے سے کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا, بیٹھا ہی ہے, کیا ان کی مطلب کوئی مذہبی مجلس تو نہیں تھی, ایک سیاسی طور پہ بیٹھک تھی, جا کے بیٹھ گیا تو اس میں کیا ہو گیا, کون سا اس نے مسلک بدل لیا, صرف چند منٹوں کے لیے جا کے بیٹھا ہی ہے, عقیدہ تو نہیں بدلا, وہ اس کے ساتھ بیٹھنے سے خارجی بن تو نہیں گیا. یعنی یہ طویلیں پیش کی جاتی ہیں. اور اللہ ایسوں کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ایسی طویلیں کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا تو فرمان یہ ہے پہلے تو قرآن تو سن لو پھر طویل سناؤ. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بھول کے بھی کسی بد مذہب کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے, پتہ نہ چلے کہ یہ ظالم ہے, خارجی ہے, رافضی ہے, پتہ نہ چلے یہ قادیانی ہے, غلطی سے جا کے بیٹھ گیا, اگر یاد آ جائے کوئی بتا دے کہ اس کا تو عقیدہ ٹھیک نہیں, تو اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى. یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو, خارجیوں کے ساتھ نہ بیٹھو, رافضیوں کے ساتھ نہ بیٹھو. یہ ہے کوئی بھول کے بیٹھ جائے تو یہ حکم ہے, اور جسے پہلے سے پتا ہو کہ یہ خارجیوں کا سرغنہ ہے, یہ رافضیوں کا سرغنہ ہے, جسے پہلے سے پتا ہو تو وہ کتنا بڑا دین کی مخالفت کر رہا ہے, وہ کتنی بڑی وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. قرآن تو صرف اتنے حد تک چھوٹ دی ہے, اگر تمہیں پتہ نہیں تھا تم غلطی سے جا کے بیٹھ گئے, جب کسی نے تمہیں نصیحت کر دی, تمہیں بتا دیا, اب ایک لمحے کے لیے بھی تم نے کسی خارجی کے ساتھ نہیں بیٹھنا, کسی رافضی کے ساتھ تم نے نہیں بیٹھنا. اگر تم یاد آنے کے بعد بھی تم بیٹھے رہے ان کے ساتھ تو کیا ہوگا, قرآن کہتا ہے کہ پھر تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا. پھر تم اب سنی نہ کہلوانا اپنے آپ کو, کل کو قیامت کے دن تمہارا شمار سنیت میں نہیں ہوگا, پھر تو تم انہی میں سے شمار ہوگے کہ تمہیں پتہ ہونے کے باوجود بھی تم نے یاری دوستی کی پینگیں چڑھائیں خارجیوں سے, رافضیوں سے, ظالموں سے. اب یہاں لفظ قوم مع قوم ظالمین ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں تو ظالمین کا ذکر ہے, خارجی رافضیوں کا تو ذکر ہی نہیں. تو قرآن کہتا ہے ایک ہے ظلم کہ کسی کو قتل کرنا, یہ بندہ بھی ظالم ہے, ایسوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا, اور ایک ہے وہ ظالم جو عقیدے کا ظلم کرے, جو صحابہ کو بھونکے, جو اہل بیت اطہار کو بھونکے, جو انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے, جو عقیدے کے لحاظ سے ظالم ہو. یہ اس ظلم سے بڑا ظلم ہے کہ کسی کو قتل کرنا, یہ بھی ظلم ہے, لیکن عقیدے کے لحاظ سے ظلم یہ اس ظلم سے بڑا ظلم ہے. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک یہ ظلم عظیم ہے. قتل کرنا بھی ظلم ہے, لیکن شرک کرنا چونکہ یہ عقیدے کا ظلم ہے اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ ظلم عظیم ہے. اللہ نے عقیدے کے خرابی کو ظلم عظیم کہا. تو ان لفظ ظالمین کے اندر خارجی بھی آتے ہیں, رافضی بھی آتے ہیں, قادیانی بھی آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ خارجی ہے, رافضی ہے, یہ ظالم ہے عقیدے کے لحاظ سے, اللہ فرماتا ہے میں پابندی لگا رہا ہوں تم پہ کہ تم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. یہ ہے صلح کلیت کا انکار. اور صلح کلی کا جو قائل ہے وہ کہتے ہیں ہر جگہ بیٹھو, کوئی پابندی نہیں.
اور اللہ فرماتا ہے نہیں، پابندی ہے، اپنوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، غیروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اپنوں کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، غیروں کے ساتھ نہیں کرنا۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یاد آنے کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے دین کا حصہ ہے کہ تم نے ظالموں کے ساتھ تم نے نہیں بیٹھنا۔ اس سلسلہ میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو مستدرک امام حاکم میں ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فرقے کا ذکر ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو روایت کرتے ہیں، ایک فرقے کا ذکر ہوا اور وہ یعنی اس فرقے کا ذکر کر کے حضور نے پابندیاں لگائیں، بقیہ فرقوں کو خود اس پہ قیاس کر لینا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قدریہ فرقہ اور باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ حضور یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن صرف خرابی یہ ہے کہ یہ تقدیر نہیں مانتے۔ لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ کچھ بھی تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہونا ہے، اگر ہو جائے تو پھر اللہ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو گیا۔ مطلب بارش اگر پہلے برس رہی ہو تو اللہ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ بارش کب آنی ہے معاذ اللہ، اور بارش برس نہ جائے تو پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے اب بارش برسی ہے۔ یہ اللہ کے علم میں بھی پہلے کچھ نہیں۔ یہ قدریہ فرقہ اتنی انہوں نے تقدیر کا انکار کیا۔ میرے محبوب کے سامنے ان کا ذکر ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا جس طرح آج کچھ ملنا کہہ دیتے ہیں اور نام نہاد مفکر کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس کا انکار کر رہا ہے فلاں صحابی کا گستاخ ہے، کوئی بات نہیں، کلمہ تو پڑھتا ہے، کوئی بات نہیں، حضرت امیر معاویہ کا ہی منکر ہے، حضرت مولا علی کو تو مانتا ہے، کوئی بات نہیں، ایک کا منکر ہے، بقیہ سب کو تو مان رہا ہے، دیکھو کلمہ پڑھتا ہے، کیوں تکفیر کرتے ہو اس کی؟ تو میرے محبوب نے سمجھایا کلمہ تب مانا جائے گا جب وہ ساری ضروریات دین کو بھی مانتا ہو، دین کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، پھر اس کا کلمہ مانا جائے گا۔ کلمہ پڑھ کے کوئی نماز کا انکار کرے تو کیا وہ مومن ہے؟ کلمہ پڑھ کے کیا کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو تو وہ مومن ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھا ہے جس نبی کا، اس نبی کے ہر فرمان کو بھی مانا جائے، اس نبی کی ہر نسبت کو بھی مانا جائے۔ تو ذکر ہوا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ، فرمایا قدری اس امت کے مجوسی ہیں، اس امت کے مجوسی اگر دیکھنے ہیں تو وہ قدری ہیں۔ میرے محبوب نے پابندی لگائی صحابہ پہ، یہ نہیں کہ ہر جگہ بیٹھو، نہیں، فرمایا پابندی ہے تم پہ، ان مرضوا فلا تعودوہم، اگر یہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہیں کرنی، یہ دین ہے تمہارا۔ یہ نہیں کہ جو بھی بیمار ہوا کوئی بات نہیں، انسانیت کے ناطے چلے گئے ہم، محلے داری تھی، قادیانی محلے میں رہتے تو کوئی بات نہیں، چلے گئے، خارجی رہتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ کوئی فتویٰ اپنے دل سے بھی پوچھو، اگر کوئی تمہارے باپ کو گالی دے، ماں کو گالی دے، وہ بیمار پڑ جائے تو کبھی آئے ہو کسی مفتی کے پاس فتویٰ پوچھ لے کہ کیا کہتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں؟ ایک بندہ جو میرے باپ کو گالی دے، ماں کو دے، بیمار پڑ گیا، میں اس کو عیادت کرنے جاؤں کہ نہ جاؤں؟ وہاں تو فتویٰ مفتی تمہارے اندر بیٹھا ہے اور تم کہتے ہو نہیں، باپ کو گالی دی ہے، ماں کو دی ہے، کوئی تعلق نہیں میرا اس سے۔ اور اگر کوئی قادیانی بیمار پڑ گیا، خارجی، رافضی، تو پھر مسئلہ پوچھنے آ گئے، حضرت صاحب بتائیں انسانیت کے ناطے کیا ان سے اس طرح کا ملاپ ہو سکتا ہے؟ کیا تمہاری غیرت ایمانی یہ فتویٰ نہیں کہتی کہ باپ اور ماں سے کہیں بڑھ کے عظمت صحابہ کی ہے، ان سے کہیں بڑھ کے عظمت اہل بیت کی ہے، ان سے کہیں بڑھ کے عظمت اور شان نبیوں کی ہے؟ ماں کا گستاخ اور باپ کے گستاخ کے بارے میں فتویٰ پوچھو، ان کے بارے میں تو نہ پوچھو اور خود ہی فیصلہ کر دو۔
اور جو دیگر ہیں خارجی راضی ان کے بارے میں پوچھنا پڑ جائے، وہاں تمہاری غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ کہو جو نبی کے صحابہ کا گستاخ ہے وہ مرتا ہے تو مر جائے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو اہل بیت کا گستاخ ہے وہ مرتا ہے تو مر جائے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا تعلق انہی سے ہے جو نبی کے صحابہ کو بھی مانتا ہے، اہل بیت کو بھی مانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرا کا فرماتے ہیں ان مریضوا فلا تعودوہم، اگر یہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرو، وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اور بیمار کیا یہ مر بھی جائیں اگرچہ محلے داری ہے، فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ صرف یہ کہ میں نہ جاؤں گا تو محلے والے کہیں کہ فلاں تو نہیں آیا، صرف منہ دکھانے کے لیے کچھ چلے جاتے ہیں، اور فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اعلانیہ بتاؤ انہیں کہ ہمارا ایسوں سے کوئی تعلق نہیں جو صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ ہو یا نبیوں کا گستاخ ہو۔ فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، ان کے پاس نہ جاؤ، حاضر نہ ہو، یہ مر جائیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس سلسلہ میں اس حقیقت کو واضح کیا۔ اب موضوع تو بڑا طویل ہے۔ الکفایہ کے اندر خطیب بغدادی نے اس بات کو ذکر کیا، امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بہت بڑے محدث آئے، آپ کے انہوں نے ایک سوال پوچھا، کہنے لگے اور آج امام احمد بن حنبل کا جو آگے سے جواب تھا اس سوال پر، آج یہ جواب ان خطیبوں کے لیے درس عبرت ہے اور ان پیروں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم تو اختلافی بات نہیں کرتے، ہم تو کسی کے خلاف نہیں بولتے، ہم تو کہتے سارے ٹھیک ہیں، اور صرف اپنی روٹی بچانے کے لیے کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ فلاں غلط ہے تو کہیں ادھر سے نذرانے بند نہ ہو جائیں۔ امام احمد بن حنبل کا یہ فتویٰ ان کے لیے درس عبرت ہے۔ خطیب بغدادی نے لکھا الکفایہ میں، ایک شخص آئے امام احمد بن حنبل کے پاس، بہت بڑے محدث تھے، اور محدثین کا یہ طریقہ ہوتا ہے جب حدیث نقل کرتے ہیں تو راویوں پہ بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں راوی سکا ہے، فلاں غلط ہے، فلاں راوی جو ہے یہ ضعیف ہے، فلاں سکا ہے، فلاں سچا ہے، فلاں جھوٹا ہے۔ یہ محدثین کا طریقہ کار ہے۔ تو وہ حضرت صاحب کی امام احمد بن حنبل سے کہنے لگے کہ اے امام، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا کہ میں کہوں فلان ضعیف، فلان کذاب، کہ راویوں پہ بات کرتے ہوئے میں کہوں کہ فلاں راوی ضعیف ہے، میں کہوں فلاں جو راوی ہے یہ کذاب ہے، اس لیے کہ یہ بھی تو بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ان کے بھی بڑے ماننے والے ہیں، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ فلاں ضعیف ہے تو اس کے ماننے والے تو میرے کھتے پڑ جائیں گے، وہ تو مجھے گالیاں دیں گے۔ اگر میں نے کہہ دیا فلاں راوی کذاب ہے تو اس کے شاگرد تو مجھے جینے نہیں دیں گے۔ تو مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، میرا مزاج یہ ہے کہ میں کسی راوی کو ضعیف نہیں کہوں گا، میں کسی راوی کو کذاب نہیں کہوں گا، میرا یہ مزاج بن گیا کہ میں کہوں سارے ٹھیک ہیں۔ اب جس وقت امام احمد بن حنبل کے پاس انہوں نے آ کے اپنا مزاج پیش کیا، جس راج کے پیروں کا مزاج ہے صلح کلی والا، انہوں نے بھی صلح کلیت والا مزاج رکھا کہ میں کسی کو غلط نہیں کہوں گا۔ تو سنو میرے امام نے جواب کیا دیا، فرمانے لگے امام احمد بن حنبل، فرمایا اذا سکت انا انت وسکت انا، فرمایا اذا سکت، اگر تو بھی چپ کر گیا، تو نے بھی حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا چھوڑ دیا، تو نے یہ فرق اگر ختم کر دیا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، یہ کہنا چھوڑ دیا کہ فلاں راوی سچا ہے فلاں جھوٹا ہے، یہ کہنا چھوڑ دیا کہ فلاں خارجی ہے فلاں رافضی ہے، اذا سکت انت، اگر تو اس سے چپ ہو گیا، بس سکت تو آنا، اور میں بھی چپ کر گیا، یعنی مجھے بھی تو یہ درس دینے آیا ہے کہ امام آپ بھی ایسا نہ کہو، اور اگر میں بھی چپ کر گیا، میں بھی غلط کو غلط نہ کہوں، تم بھی چھوڑ دو۔ تو امام کہنے لگے فَمَتَا يَعْرِفُ الْجَاهِلُ
الصحیح من سقیم، فرمایا کل آنے والی نسل کو پتہ کیسے چلے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اگر مجھے بھی تم نے چپ کروا دیا، خود بھی چپ ہو گئے، پھر تو سارے برابر، پھر تو ابن تیمیہ اور داتا صاحب برابر ہو گئے، پھر تو وہ نجدیوں کا سرغنہ اور غوث پاک پھر وہ دونوں برابر ہو گئے۔ اگر تم نے چپ کروا دیا سب کو اور کہا کہ کسی کو غلط نہیں کہنا، آنے والی نسل کو کیا بتاؤ گے کہ جسے شیطان کا سینگ کہا تھا عبد الوہاب نجدی کو، وہ جسے میرے نبی نے کہا وہ باطل ہے، اور غوث اعظم وہ ہیں جو حق کی پہچان ہے، حق کی علامت ہے۔ فرمایا اذا سکتا، تو بھی چپ کر گیا، وسکت تو، میں بھی چپ ہو گیا۔ پھر آنے والوں کو جو جاہل ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں، جو نئے آنے والے ہیں، انہیں صحیح اور بیمار کا پتہ کیسے چلے گا کہ فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے؟ فرمایا حق بیانی کرو، اور میں ایسی جو ہے مجھ سے درس ایسے نہیں دیے جاتے کہ میں حق کو حق نہ کہوں اور باطل کو باطل نہ کہوں۔ فرمایا میرا یہ مزاج نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے بتایا، فرمایا ایسی پالیسی نہیں چلے گی، ہم بیان کریں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یعنی اس وقت ان محدث کے یعنی سوال سے ہلکی سی صلح کلیت کی بو آ رہی تھی۔ امام احمد بن حنبل نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا، فرمایا نہیں، ایسی پالیسی نہیں، غلط کو غلط کہنا پڑے گا اور حق کو حق کہنا پڑے گا اور باطل اور حق کے درمیان فرق کرنا پڑے گا۔ اس سلسلہ میں امام بطہ نے اس بات کو الابانہ کے اندر اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ الابانہ عن شریعت الفرقۃ الناجیہ ومجانبۃ الفرق المذمومہ، یعنی یہ پوری کتاب اس بارے میں لکھی گئی کہ جو فرقہ ناجیہ ہے ان سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے اور جو مذموم فرقے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ امام ابن بطہ نے اس بات کو لکھا، کہتے ہیں امام اوزاعی سے کہا گیا کہ ان رجلا یقول انا اجالس اہل السنہ و اجالس اہل البدع، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا اعتدال پسند ہوں، میں یہ پہچان نہیں کرتا کہ فلاں مسجد سنیوں کی ہے، فلاں خارجیوں کی ہے، فلاں رافضیوں کی ہے، میرا تو جہاں دل کرتا ہے میں چلا جاتا ہوں، جہاں مجھے موقع ملتا ہے سنیوں کے پاس بھی جاتا ہوں، خارجیوں رافضیوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں تو اس پہ پابندی نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا میں تو اہل سنت کے پاس بھی جا کے بیٹھتا ہوں اور اہل بدعت کے پاس بھی بیٹھتا ہوں۔ فقال الاوزاعی، امام اوزاعی نے جواب دیا، فرمانے لگے ھذا رجل یرید ان یساوی بین الحق والباطل، فرمایا ایسا بندہ کہ جو ہر ایک کے پاس چلا جائے یہ ارادہ کر رہا ہے کہ میں حق اور باطل کو برابر کر دوں، حق اور باطل کے درمیان فرق ختم کر دوں، میں کہوں کہ کوئی فرق نہیں حق اور باطل میں۔ اور ایسا بندہ جو ہر مجلس میں جاتا ہے حق اور باطل کو برابر کرنا چاہتا ہے، اس پہ امام بطہ کہنے لگے اقول، میں کہتا ہوں ان ھذا رجل لا يعرف الحق من الباطل، اور ایسا بندہ جو ہر گاٹ میں جا کے پانی پیے، اور ایسا بندہ تو اسے تو پہچان ہی نہیں، وہ ابھی نابالغ ہے، اسے ابھی بالغ ہونے کی ضرورت ہے کہ جو ہر گھاٹ پہ چلا جائے اپنوں سے دشمنی ہو، غیروں سے تعلق ہو، ہم ایسا بندہ، امام بطہ کہتے ہیں ان ھذا رجل لا يعرف الحق من الباطل، ایسا بندہ تو پہچانتا ہی نہیں حق کیا اور باطل کیا ہے۔ ولا الکفر من الایمان، ایسا بندہ کفر اور ایمان کے درمیان نہ کفر کو پہچانتا ہے نہ ایمان کو پہچانتا ہے کہ کفر کیا ہوتا ہے ایمان کیا ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس جا رہا ہے۔ فرمایا فی مثل ھذا، فرمایا اسی کے مثل قرآن نازل ہوا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی اسی بارے میں آئی۔ قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، فرمایا اللہ نے ایسوں کے بارے میں فرمایا تھا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ خارجیوں کے ساتھ الگ طور پہ ہوتے ہیں
وہ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ صحابہ کو تبرہ کرتے ہیں، اہل بیت میں تبرہ کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ ہو تو عقیدہ اپنوں والا، ایمان والوں سے ملے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے ایسوں سے کہو قالوا انا معکم، یعنی اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان والوں سے ملے تو کہتے ہیں ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ فرمایا یہ صورتحال ایسوں کی ہے۔ اور امام ابن بطہ نے حضرت قاضی فضیل بن عیاض کا قول پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں من احب صاحب بدعہ احبط اللہ عملا، جو خارجیوں سے رافضیوں سے محبت کی پیکیں چڑھائے، فرمایا کہ اللہ ایسوں کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، احبط اللہ عملا، اللہ ایسوں کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اخرج نور الاسلام من قلبی، اللہ اس کے دل سے ایمان کے نور کو بھی ختم کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے اس کے دل سے ایمان کا نور، جو غیروں کو بھی حق پہ جانے اور غیروں سے بھی تعلق رکھے اور غیروں کی بھی تعریفیں کرے، رب ذوالجلال ہے ان کے دل سے ایمان کا نور نکال دیتا ہے۔ اور اسی طرح امام ابن بطہ نے الابانہ کے اندر ابو جوزہ کا قول پیش کرتے ہوئے، ان کا فتویٰ پیش کرتے ہوئے کہاں تک لکھا، اسے معمولی نہ سمجھو، میں مخاطب ان لوگوں سے کہ اگر یہ غلطی عام بندے سے ہو تو پھر تو غلطی ہے، اگر کسی بڑے بندے سے ہو جائے تو پھر تعویلیں ہیں۔ یہ دوغلا پلیسی کیوں ہے کہ عام بندے سے غلطی ہو، وہ کسی خارجی رافضی سے ملے تو اس پہ تو فتوے ہیں، اور وہ بڑا ملے تو پھر تعویلیں ہیں کہ اس وجہ سے ملے ہوں گے، اس وجہ سے گئے ہوں گے، اس وجہ سے کیا ہوگا، یوں کیا ہوگا۔ تو یہ سنو ابو جوزہ کا فتویٰ۔ ابو جوزہ کہتے ہیں لَإِن تُجَاوِرُنِي الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ فِي دَارٍ احب الی من ان یجاورنی رجل من اہل الہوا۔ فرمایا میرے گھر میں اگر خنزیر آ جائے، بندر آ جائے، بالفرض خنزیر آ جائے، وہ خنزیر جس کو قرآن اللہ نے نجس العین کہا، کوئی جانور نجس العین نہیں سوائے خنزیر کے، وہ خشک بھی ہو پھر بھی ناپاک ہے۔ فرمایا ابن جوزہ کہتے ہیں ابو جوزہ کہ اگر میرے گھر میں بندر آ جائیں، خنزیر آ جائیں، کہتے ہیں احب الیہ، مجھے یہ پسند ہے، خنزیر کے ساتھ اگر بیٹھنا پڑ گیا تو یہ میں پسند کر لوں گا، بندروں کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا تو یہ میں پسند کر لوں گا، اس سے ان یجاورنی رجل من اہل الہوا، اس سے کہ میں کسی خارجی کے ساتھ بیٹھوں یا کسی رافضی کے ساتھ بیٹھوں، ایسے بندے کے ساتھ بیٹھوں جو گستاخ صحابہ ہو، ایسے بندے کے ساتھ بیٹھوں جو گستاخ اہل بیت ہو، ایسے بندے کے ساتھ بیٹھوں جو گستاخ انبیاء ہو۔ فرمایا میں یہ پسند کر لوں گا، خنزیر کے ساتھ بیٹھنا، بندر کے ساتھ بیٹھنا یہ پسند ہے، لیکن میں اہل بدعت کے ساتھ جا کے بیٹھوں، کسی خارجی نافسی کے ساتھ جا کے بیٹھوں، تو فرمایا یہ میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتا۔ اگر اس کے مقابلے میں دوسری جو صورتحال ہے، اگر وہ مجھے اختیار کرنی پڑ گئی، فرمایا یہ مجھے محبوب ہے اس سے کہ میں کسی بدعتی اہل ہوا خارجی نافسی کے ساتھ بیٹھوں، اس لیے کہ ان کے خنزیر کے بارے میں تو آیت نہیں آئی اور بندر کے بارے میں تو یہ آیت نہیں آئی، لیکن خارجیوں رافضیوں کے بارے میں آئی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا جب تم ان سے ملتے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، یعنی اگر کسی خارجی رافضی سے ملو تو وہی کہتے ہیں ہم آپ کے بھائی ہی ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، لیکن جب وہ اپنے مرکز میں ہوں، اپنی صورتحال میں ہوں، اپنوں میں ہوں، تو پھر وہ اگر رافضی ہیں تو تبرہ صحابہ میں کرتے ہیں، اگر وہ خارجی ہیں تو بونکتے ہیں اہل بیت کو، بونکتے ہیں انبیاء کو۔ تمہارے ساتھ ملے تو کہیں ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، حضرت آپ جو کہو گے ہم کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، اور اگر اپنوں میں ہو تو پھر دین پہ حملے کرتے ہیں، ناموس صحابہ پہ حملے، ناموس اہل بیت پہ حملے،
نموس انبیاء پہ حملے. اللہ فرماتا ہے قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ. اللہ فرماتا ہے اگر ایسوں سے تم ملو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ سلام نہیں کرنا ان کو, ان کی تم نے تعریفیں نہیں کرنی. کیا کہنا ہے تم نے؟ فرمایا تم نے کہنا ہے انہیں موتوا بغیظکم, تم اپنے غیظ میں مر جاؤ. تعریفیں نہیں, موتوا بغیظکم, تم نے یہ کہنا ہے کہ تم اپنے غیظ میں مر جاؤ. جو تم الگ ہو کے غیظ بکتے ہو, بغتے ہو, گستاخیاں کرتے ہو, اسی میں تم مر جاؤ. ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا تعلق اسی سے ہے جو نبی کی ہر نسبت کا احترام کرنے والا ہے. سبحان اللہ. وقت کم ہے, میں اس سلسلہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بھی ایک فتویٰ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں. امام احمد رضا کا نام لینا آسان ہے, لیکن رضویت پہ قائم رہنا یہ بڑا مشکل ہے. یہ معاملہ اور ہے, اور خاص طور پہ جو اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں انہیں اور نہیں تو کم از کم امام اہل سنت کی ہی مان لیں. انہیں ہی پڑھ لیں کہ جس امام کی نسبت والا لفظ ہم نے لگایا ہوا ہے وہ امام کا موقف کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ فتاوی رضویہ, اس کی جلد نمبر 15 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 104 ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک مجلس کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک مجلس ایسی ہے مشترکہ جس میں رافضی بھی ہیں, خارجی بھی ہیں, نیچری بھی ہیں, قادیانی بھی ہیں, اور سارے مشترکہ ہیں اس میں, تو کیا ایسی مجلس میں جانے کی اجازت ہے؟ وہ آگے جو اس پہ تعویلیں نکال رہے تھے کہ یہ کون سی مذہبی یعنی مطلب ان کا بیٹھک ہے, سیاسی طور پہ اکٹھے ہونا ہے تو کوئی بات نہیں, سیاسی لحاظ سے اکٹھے ہو سکتے ہیں. فرمایا سوال میں باقاعدہ اس کا پوچھا گیا اگر کوئی نصیحت کرے کہ ایسی یعنی بیٹھک مسلم کانفرنس جو ہے خلاف شرع شریف ہے تو یہ بہانہ بنائیں کہ یہ کون سی دینی کانفرنس ہے, یہ تو دنیاوی ترقی کے لیے قائم کی گئی ہے, اس میں تو ہمیں صرف سیاسی امور ڈسکس کرنے ہیں کہ آنے والے الیکشنوں میں کون کس کے ساتھ ہوگا, کون کس کے ساتھ ہوگا, اس لحاظ سے بیٹھک ہے, کوئی دینی کانفرنس نہیں ہے, دینی جلسہ نہیں ہے. تو کیا ایسی بیٹھک میں بھی بیٹھنا جائز ہے یا نہیں جس میں سارے بیٹھے ہوں؟ سنو میرے امام کا دو ٹوک جواب. کوئی کہتے نہیں کہ اس لیے بیٹھے تھے, اس لیے بیٹھے تھے. میرے امام کہتے ہیں ایسی مجلس مقرر کرنا گمراہی ہے اور اس میں شرکت کرنا حرام ہے. کوئی گنجائش نہیں, ایسی مجلس منعقد کرنا یہ گمراہی ہے, ناجائز ہے, اور ایسی مجلس میں بیٹھنا حرام ہے, اس میں شرکت حرام ہے, اور بد مذہبوں سے میل جول آگ ہے, اور اس بڑی آگ کی طرف کھینچ کر لے جانے والا ہے. اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَكَنَّ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر تمہیں شیطان بلا دے پتہ نہیں چلا تم کسی بد مذہب کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے, تو میرے امام کہتے ہیں جب کوئی یاد آ جائے تو پھر ہی اٹھ جاؤ, پھر بھی شرم بن کے نہ بیٹھے رہو. کسی نے بتا دیا اصلاح کر دی تمہاری, اب شرم کر لو کہ میں بیٹھا تھا فلاں کے پاس, اب توبہ کر لو. فرمایا یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو. اور فرمایا اس پہ حدیث پیش کی باقاعدہ ایاکم وایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم, کہ فرمایا بد مذہبوں سے حضور فرماتے ہیں بچو ان سے دور رہو, اپنے آپ کو بھی دور رکھو, خود بھی دور رہو کہ کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں. اور اس پہ آگے چل کے امام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر پیش کیا, ان کا ایک عمل پیش کیا. وقت کافی ہو چکا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں بیٹھے تھے نماز مغرب کے بعد. کسی مسافر کو بھوکا پایا, حضرت عمر نے اسے اپنے ساتھ کشانہ خلافت میں بلا لیا اور اس کے لیے کھانا منگوایا. پہلے پتہ نہیں تھا کہ بندہ کون ہے. جب وہ کھانے بیٹھا تو اس نے کوئی بد مذہبی والی بات کر دی. حضرت فاروق اعظم کو پتہ چل گیا بندہ اپنا نہیں بیگانہ ہے. تو یہ نہیں کہ چلو اب اس کو کھانے دو, آ گیا ہے, اگر نکالا تو کہیں لوگ مخالف نہ ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟
جب پتا چلا کہ یہ بد مذہب ہے فرمایا کہ فوراً حکم ہوا کہ کھانا اس کے آگے سے اٹھا دیا جائے اور ایک لمحے یہ میرے گھر میں نہ بیٹھے، اسے باہر نکال دو، میرا ایسوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو بد مذہب ہو فوراً نکالا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے آ کے سلام کہا کہ فلاں بندہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتا تھا کہ بندہ اپنا نہیں، بندہ بیگانہ ہے۔ ایک ہے کسی نے آ کے سلام دیا، اور ایک ہے کہ کسی کے پاس بیٹھ کے خود جفیاں ڈالنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کسی نے آ کے کہا عبداللہ ابن عمر فلاں بندے نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا لا تقرأہ منی السلام، فرمایا میرا سلام اسے جا کے نہ کہنا، میں اسے کوئی سلام نہیں کرتا، سلام کا میں نے تم پہ سلامتی ہو، فرمایا یہ سلامتی کی دعا اپنوں کے لیے ہے، بیگانوں کے لیے ایسی دعائیں نہیں ہوتی۔ فرمایا لا تقرأہ منی السلام، فرمایا میرا سلام جا کے اسے نہ کہنا، میں سلام اسے ہی کہتا ہوں جو نبی کے صحابہ کو بھی مانتا ہو، اہل بیت کو بھی مانتا ہو، اور دین کے سارے تقاضے پورے کرتا ہو۔ یہ اپنی بات نہیں، یہ امام اہل سنت کی ہے، اور آگے ایک نہیں کئی اثر پیش کیے ہیں میرے امام نے، اور صحابہ کے انداز بیان کیے ہیں کہ صلح کلیت یہ آج کی بیماری ہو سکتی ہے، نہ یہ مرض صحابہ میں تھا، نہ تابعین میں تھا، نہ مجتہدین میں تھا، یہ غامدی کی پیداوار ہے، یہ نالائق ذاکر کی پیداوار ہے، یہ مرزا جہلوی کی پیداوار ہے، اور اس جیسے نام نہاد مفکروں کی ہے۔ اہل سنت میں نہ اس کی کوئی گنجائش ہے، نہ ایسے نظریے کی گنجائش ہے، نہ ایسے بندے کی گنجائش ہے جو صلح کلیت کو مانتا ہو اور اس کا قائل ہو۔ اہل سنت میں وہی لیڈر مانا جاتا ہے جو کل بھی فکر رضا پہ تھا، آج بھی فکر رضا پہ ہے۔ سبحان اللہ۔